عباده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على مغاصب حق الولي الملعون بالنص الجلي وعلى أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وخطابه الحميد وهو أسعد القائلين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. درود پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اللہ علی کا بھی خالق ہے، مل کر باواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری. درود پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہ ہے نا تمام سامنے. میں نے آپ کے سامنے دو آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے. کیا کہا ہے؟ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھ پر ہے، بلکہ کیا کہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے. پروردگار تو واحد و یکتا ذات ہے. قل هو اللہ احد، تو احد ہے، تو ایک ہے. لا الہ الا اللہ الہ واحد، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو ایک ہے، تو یکتا ہے. تیری ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے. تو آل محمد کا بھی خالق ہے. تو پروردگار تم نے یہ کہا کہ اِنَّا عَلَيْنَا، ہم پر ذمہ داری ہے. ہم سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کیا اللہ جو ہے وہ اس زمین پر آ کر ہدایت کرے گا؟ نہیں. اللہ جسم نہیں رکھتا، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. اور یہ ساری زندگی انسان عبادت کرتا ہے تو کس لیے عبادت کرتا ہے؟ تاکہ اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا رازق اس سے راضی ہو جائے، تاکہ وہ اپنے مولا کی رضا کو حاصل کر سکے. انسان عبادت کرتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو جائے. اب مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا خالق جب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہے؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ناراض ہے؟ جب جناب موسیٰ جیسا نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو ہم جیسے افراد کیا اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور پھر راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ دونوں کیفیتیں ہیں. اور 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو ذات ایسی ہے کہ جو کیفیات سے منزہ ہے، جو کیفیات سے مبرہ ہے. یعنی خدا کی ذات ایسی ہے کہ جس پہ کیفیات آ نہیں سکتی. تو پروردگارہ تیری ذات تو ایسی ہے کہ تجھ پر کیفیت آری نہیں ہو سکتی. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ہم سے راضی ہے یا تو ہم سے ناراض ہے؟ تو اللہ نے کچھ ایسی ہستیوں کو بنایا اور بنا کے کہہ دیا کہ یہ وجہ اللہ ہے، اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ لینا، اگر یہ تم سے راضی ہے تو میں راضی ہو جاؤں. اگر یہ تم سے راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر یہ تم سے ناراض ہے تو میں تم سے ناراض ہوں. اور کیونکہ اللہ انسان کی عبادت کرتا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی فقط اللہ کی عبادت ہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی شیعہ بڑی عجیب قوم ہے، یہ مجلس میں جاتی ہے تو علی علی کرتے ہیں، محفل میں جاتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، یہ ہر جگہ علی علی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلے تو یہ اعتراض ہم پہ بنتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ہم علی کا کیسے ذکر چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ہماری زندگی کا مقصد تو فقط اس کی عبادت ہے؟ یہ تم نبی سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے جس نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا ہے۔ تم نبی سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے جس نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو ذمہ داری پروردگار نے اٹھائی، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہم پر ذمہ داری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا خود آ کر ہدایت کرے گا، خدا نے چند ہستیوں کو منتخب کیا ہے، اور منتخب ہستیوں کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ فرمایا میں نے آدم کو منتخب کیا، میں نے نوح کو منتخب کیا، میں نے آل ابراہیم کو منتخب کیا، میں نے آل عمران کو منتخب کیا۔ جب کسی نے نبی سے پوچھا تھا کہ مولا بتائیے تو صحیح یہ آل ابراہیم کون ہے، یہ آل عمران کون ہے، تو نبی نے فرمایا تھا آل ابراہیم میں محمد ہوں، آل عمران علی ابن ابی طالب۔ آل ابراہیم میں محمد ہوں اور آل عمران علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اللہ نے منتخب کیا ہے چند ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے کہ وہ آئے اور ہمیں جو ہے وہ ہدایت کرے۔ وہ پھر ہستیاں ایسی نہیں ہوں گی کہ پہلے ہدایت سیکھیں گی اور پھر ہدایت جو ہے وہ کروائیں گی، نہیں، ایسی ہستیاں نہیں ہیں۔ وہ ایسی ہستیاں آئیں گی کہ آتے ہی کہ جو بچپنے میں کہ عالم میں ہی کیوں نہ ہو، وہ تب سے لے کر آخری وقت تک شہادت کے لیے جو ہے وہ شہادت کا وقت بھی قریب آ جائے تب بھی انسان کے لیے ہادی ہے، وہ ہدایت کرنے والا، تب بھی انسان کی ہدایت کریں گے۔ لیکن پروردگار تو نے جن ہستیوں کو منتخب کیا تھا ان کا تو نے نام لے لیا، اب جس کو منتخب کرے گا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ منتخب تیری ذات کی طرف سے ہے یا اس دنیا کی طرف سے ہے؟ کیونکہ نبی کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے بھی بنا لیے تھے اور اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو پروردگار ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے آدم کو منتخب کیا۔ آؤ پھر آدم کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قرآن کھولنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پروردگار نے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا، یہ سوال کیا تھا، پروردگارا کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ تو پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر یہ منظر بھی بتا دیا، دکھا دیا قرآن میں کہ پھر کیا وجہ تھی کہ جب آدم کو خلیفہ بنایا گیا تو اللہ نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ کیا کرنے کا حکم دے دیا؟ سجدہ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ اور کسی نے، کیونکہ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے کلام ہے، تو ایک شخص امام علیہ السلام سے آ کر سوال کرتا ہے، ابن شقیت اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ہی ابن اقسم بھی تھا۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے یہ طے ہوا کہ ابن شقیت جو ہے وہ جا کر سوال کرے گا۔ اس نے امام علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اپنے وقت کی حجت کا امتحان لیا جاتا رہا ہے، لیکن جو حجت خدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب منیر، کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا قرآن میں تذکرہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہو سکتا ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم ہو سکتا ہے، تو جو وارث کتاب ہوگا
تو کیا اس کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہوگا؟ ابن شکیت آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولا بتائیے تو صحیح، یہ جو حضرت سلیمان نبی ہیں، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے کے آ سکتا ہے؟ تو کہا کہ آصف بن برخیہ جو ہے وہ بولے کہ میں لے کے آ سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا کہ وہ کون تھا جو تخت بلقیس کو لے کے آیا تھا۔ فرمایا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہ ہے کہ جس کے پاس الکتاب میں سے کچھ علم تھا۔ یہ بھی تبعیضیہ ہے، یعنی بعض چیزوں کا علم تھا، عربی گرامر کی روح سے بعض چیزوں کا علم تھا اس کے پاس۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، یعنی کتاب میں سے بعض چیزوں کا علم تھا۔ تو یہ جناب سلیمان کیا اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ آصف بن برخیہ جو ہے وہ تخت بلقیس کو لا سکتے ہیں؟ کیا جناب سلیمان پیغمبر نہیں جانتے تھے؟ تو جب امام سے یہ سوال کیا گیا، کہا جناب سلیمان اس بات کو جانتے تھے، تو کہا پھر جناب سلیمان نے آصف بن برخیہ کو خود نامزد کیوں نہیں کیا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ اس لیے نامزد نہیں کیا کیونکہ جناب سلیمان نے آصف بن برخیہ کو اپنا جانشین مقرر کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ایسے ہی نہیں میں اپنا جانشین مقرر کر رہا، کچھ صفات ہوتی ہے، منصب کے لیے کچھ اختیارات ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، اس لیے جناب سلیمان نے نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ کون پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے کے آ سکتا ہے۔ اگر کسی اور میں جرت ہوتی تو وہ لے کے آنے کا دعویٰ کرتا، لیکن یہ آصف بن برخیہ ہی تھے کہ جو تخت بلقیس لانے کا دعویٰ بھی کیا اور کہا کہ میں لے کے آؤں گا، اور لے کر بھی آئے۔ اب سمجھ میں آئی کہ 39 دن تک جنگ ہوتی رہی ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں کل علم علی کو دوں گا، بلکہ یہ کہا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا اور کرار ہوگا، کیونکہ اہمیت دکھانی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب آصف بن برخیہ کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو سوال کیا گیا، کہا مولا بتائیے تو صحیح، حضرت آدم کو سجدے ہوئے ہیں، جناب یعقوب نبی نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، تو کیا بندہ دوسرے بندے کو، عبد خدا کو سجدہ کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ دوسرے بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایک نبی ہے اور دوسرا بھی نبی ہے، فرق یہ ہے کہ ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، تو باپ بیٹے کو کیا سجدہ کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا یہ سجدہ بالکل ویسے ہی سجدہ ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت آدم والا سجدہ، یہ سجدہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا۔ بے حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا تو کیوں کروایا گیا؟ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر حکم الہی تھا، اسجدوا لآدم، کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو بس یہاں پر بھی حکم خدا کو سجدہ تھا، حضرت یوسف کو سجدہ نہیں تھا، یہاں پر بھی حکم خدا کو سجدہ تھا، حضرت یوسف کی طرف سجدہ تھا، حضرت آدم کو بھی جو سجدہ ہوا۔ اور یہاں بھی میں ایک حدیث کی تلاوت کرتا چلا جاؤں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا، تو کسی نے معصوم سے پوچھا کہ حضرت آدم کو کیوں سجدہ کرایا گیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو اس لیے سجدہ کرایا گیا ہے، اسجدوا لآدم لأنہا فی جبہت آدم نور محمد، فرمایا کہ آدم کی پیشانی پہ اللہ نے نور محمد و آل محمد کو رکھا، کہ اس نور کی وجہ سے جناب آدم کو سجدہ کروایا گیا۔ یہ دو سوال تھے، یہ سوال کرنے کے بعد جو ہے ابن شکیت جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ ابن اقسم نے کہا کہ تیرے بس کی بات نہیں ہے مناظرہ کرنا۔ یہ آگے بڑھتا ہے ابن اقسم، اور اس نے اعتراض کرنے شروع کر دیے، سوال کرتا گیا، امام پر ہر ایک اعتراض کا جواب دیتے رہے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ نے جس کو منتخب کیا ہوتا ہے
اس کو ایک صفت سے نوازتا ہے. وہ صفت کیا ہے؟ فرمایا جب آدم کو منتخب کیا تھا تو کہا تھا کہ علم آدم الاسماء، آدم کو چند اسماء کی تعلیم دی تھی، اور ان اسماء کی تعلیم کی وجہ سے اس کو ملائکہ پر شرف دیا گیا تھا، اس کو ملائکہ پر فضیلت دی گئی تھی، کیونکہ ملائکہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے. تو پروردگار جب بھی جس کو منتخب کرتا ہے وہ اپنے زمانے کا منتخب شدہ، وہ اپنے زمانے کا مصطفیٰ، وہ اپنے زمانے کا اختیار رکھنے والا منصب الہی پر فائز جو ہوتا ہے وہ اور کوئی نہیں ہوتا، بس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے، جس کے پاس پروردگار کا دیا ہوا علم ہوتا ہے. تو پہلی صفت جو بیان کی گئی کہ اس کے پاس کیا ہوگا؟ علم ہوگا. تو اسی طرح سے ہر امام کے دور میں سوال کیے جاتے رہے، بلکہ جب امام علیہ السلام کو مدینہ سے لے کے جایا جا رہا تھا نا، تو تاریخ لکھتی ہے کہ متوکل نے ایک خط لکھا امام علیہ السلام کو، اور اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ میں آپ کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا. اب یہ دیکھیے گا خط کی حماقت کیا کر رہا ہے. یہ چاہ رہا تھا کہ خط سے ہی دھوکہ دیا جائے. ان کا بہت پرانا طریقہ ہے کہ یہ خط سے دھوکہ دیا کرتے ہیں. تو انہوں نے خط لکھا اور اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر پا رہے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. خط لکھنے کے بعد امام علیہ السلام کے پاس روانہ کیا، کہا میں اپنا لشکر بھیج رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کی زیارت کر سکوں. لشکر آتا ہے امام علیہ السلام کے پاس. امام نے جو ہی خط پڑھا، علم امامت سے امام جانتے تھے کہ اس کا ارادہ کیا ہے. امام آئے، اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا، اور سامان جب اٹھانے لگے تو لشکر دیکھ رہا تھا کہ موسم جو ہے وہ گرمی کا ہے، لیکن امام لباس سرد اٹھا رہے ہیں. لباس سرد اٹھانا تھا کہ فوج جو تھی وہ بڑی حیران ہو گئی کہ یہ شیعوں کا امام، یہ رافضیوں کا امام کیسا ہے. ابھی گرمی کا موسم ہے اور صحرا سے گزر کے جانا ہے، اور انہوں نے سردیوں کا لباس اٹھا لیا. اب یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا جواب خود امام دیں گے. لے کے جا رہے ہیں امام علیہ السلام کو، صحرا میں خیمے لگا دیے گئے. یہ ٹھہراؤ کیا. صحرا میں ٹھہراؤ کرنے کے بعد تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اس لشکر میں سے امام کا ایک چاہنے والا تھا. کون تھا؟ امام کا ایک چاہنے والا تھا، امام کی محبت رکھنے والا تھا، امام کا پیروکار، امام کا شیعہ تھا. کہتے ہیں کہ جب صحرا میں ٹھہرے تو دیکھ رہے تھے کہ فوج آپس میں کلام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ تیرا امام بہت سچا ہے، اب بتا کہ تیرے پہلے امام نے یہ کہا تھا کہ زمین میں سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے ایک ایک قبر میں سے، تو کیا اس صحرا میں سے بھی مردے اٹھائے جائیں گے؟ اب یہ سوال سنیے آپ نے کیا کہا. اعتراض کیا ہے کہ اس زمین صحرا میں سے بھی کوئی مردہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس وقت ماننے والے نے ان کو ان کی ذہنیت کے مطابق تو جواب دے دیا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا. اس نے کہا کہ اچھا چل تو یہ بتا کہ تیرے وقت کا امام موجود ہے جس کا نام امام علی نقی علیہ السلام ہے. درود پڑھیں محمد. توجہ ہے نا تمام باپ. امام علیہ السلام سے کیا کہا گیا کہ وہ امام موجود ہیں، انہوں نے لباس سرد اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ موسم جو ہے وہ گرمی کا ہے، تو ان کو لباس بھی گرمی کا اٹھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے لباس سرد اٹھایا ہوا ہے. تو یہ آپ کے امام نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ مومن خاموش ہو گیا جس طرح آپ خاموش ہیں. وہ مومن بھی خاموش ہو گیا. خاموش ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میرے امام کا کوئی کام بے محل نہیں ہو سکتا. میرے مولا جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو وہ جانتے ہیں وہ ہم بھی نہیں جانتے. لہٰذا کوئی نہ کوئی منشا ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. اس کا اپنے مولا پر یقین تھا. اس نے یہ جواب دینے کے بعد خاموش ہو گیا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آگے چلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ آندھی آنا شروع ہو جاتی ہے.
برسات کا موسم ہوتا ہے، صحرا کی زمین پر اولے برستے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں موسم جو ہی سرد کا ہوا، سردی بڑھتی جا رہی ہے، تو امام علی علیہ السلام کے پاس، امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب ہرشمہ کا یہ لشکر جو تھا یہ امام کے پاس آیا تو امام نے انہیں بھی کچھ لباس دیے، اور لباس دینے کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا تم حیرت کر رہے تھے نا میرا لباس سرد اٹھانے پر، میں وقت کا امام ہوں، میں جانتا تھا کہ یہاں پہ موسم کون سا ہے۔ امام جانتا ہے کہ موسم بھی کون سا آنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا عالم الغیب فلا یظہر علی احد، فرمایا کہ اللہ ہی جو ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے، تو وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، فرمایا ہاں جو کہ اللہ کا منتخب شدہ ہو، اللہ اس پر اپنے غیب کو ظاہر کرتا ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جس کو اللہ مرتضی بناتا ہے اس پر اپنے غیب کو ظاہر کرتا ہے، جس کو اللہ مرتضی بناتا ہے اس پر اپنے غیب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ چلا، ہرشمہ کو اس بات کی وجہ معلوم ہو گئی۔ اب باہر آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں کئی لاشیں ڈھیر ہو چکی ہیں، کئی لاشیں بن چکی ہیں، کئی افراد دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا۔ امام علیہ السلام جا رہے تھے، جب پوچھا گیا کہ مولا ان کا کیا کیا جائے، امام علیہ السلام نے فرمایا ان سب کو یہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ جب سب کو دفن کر دیا گیا نا تو امام علیہ السلام نے ہرشمہ سے کہا تم میرے ماننے والوں کی توہین کرتے تھے، تم یہ کہتے تھے نا کہ ان کا امام سچ ہے، اب مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ میرے جد علی نے کیا صحیح نہیں کہا تھا کہ ایک قبر میں سے 70 مردے اٹھائے جائیں؟ کیا میرے جد علی نے سچ نہیں فرمایا تھا؟ اس طرح امام کو پھر لے کے جایا گیا۔ کہتے جب امام کو یہاں سے لے کے جایا گیا، جب امام دربار میں پہنچے تو کیونکہ امام کے جو ہے وہ کم سنی کے محالے میں یعنی چھوٹے سن میں تھے، تو امام بچپنے کے عالم میں تھے جب، تو امام علیہ السلام کی سیرت میں سے یہ ملتا ہے کہ امام کیونکہ عالم تھے تو لوگ ان سے حسد کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے، اور شروع سے ہی آل محمد سے ان کا بغض و عناد نہیں جاتا رہا۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام علیہ السلام کو وہاں پہ لے جایا گیا نا تو وہاں پر ایک تحقیق کے مطابق ایک استاد کو معین کیا گیا جو بغداد کا بہت بڑا استاد شمار ہوا تھا، بہت بڑا معلم شمار ہوا کرتا تھا۔ جب اس کو لے کے جایا گیا نا امام علیہ السلام کے پاس حکومت کی طرف سے، اور حکومت کو یہ حکم دے دیا کہ اب آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، اور یاد رہے کہ ان کے پیروکاروں میں سے، رافضیوں میں سے کوئی ان سے ملاقات نہ کر سکے۔ جب یہ کہا نا تو طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ امام علیہ السلام کو ایک کمرے میں لے جایا کرتے تھے تاکہ ان کی تربیت کر دیا جائے، اور جب رات ہوتی تھی تو دروازہ بھی بند کر دیا جائے تاکہ کوئی ان کا پیروکار ان سے ملاقات نہ کر سکے۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ ایک دن ایک شخص نے پوچھا کہ تو جو بنی ہاشم کے ایک بہت بڑے عظیم ہستی کو پڑھاتا ہے، اب تو نے کہاں تک پڑھا لیا ہے؟ تو اس نے بڑے شرمیلا انداز میں یہ کہا کہ تم جو جانتے ہو کہ میں ان کو پڑھانے جاتا ہوں، یقین جانو جب میں ان کو پڑھانے کے لیے جاتا ہوں نا، جس بات کو میں بیان کرتا ہوں اسی بات کے وہ کئی ایک ابواب کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، میرے سامنے کھول کر بیان کر دیا کرتا، مولا کو سلامت رکھے، کئی ایک ابواب علوم کے وہ میرے سامنے کشادہ کر کے رکھتے تھے۔ میں خود حیران ہو جاتا تھا، کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی تھی کہ جن کا علم مجھے نہیں ہوتا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے تھے۔ یعنی حکومت کی طرف سے جو فرد تعلیم دینے کے لیے متعین ہوا تھا وہی بعد میں امام کا شاگرد بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہی سیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری خود پروردگار پر ہے، وہ ہدایت کی ذمہ داری ایسے نبھا، اللہ نے ان کو ایسے رہبر بنایا ہے کہ ان کا علم، ان کا کمال کسی سے چھپا ہوا نہیں، ان کا علم اتنا وسیع ہے اور خدا اپنے علم کے ذریعے سے ان کو ظاہر کرنا ہے۔ اللہ نے انہیں ایسا بنایا
کہ پھر ان جیسا کسی کو نہیں بنایا، بے مثل و بے نظیر بنایا، جن کی ذات میں شک نہیں، جن کے کردار میں عیب نہیں، اللہ ان کی عظمتوں کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جو ہی امام علیہ السلام کو جب قید کر لیا گیا تو امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا آتا ہے، آ کے کہتا ہے مولا آپ کو قید کر لیا گیا ہے اور پھر اس عالم میں وہ پریشان ہوا۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ تو یہاں سے چلا جا، میرا حکم ہے تجھے۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ امام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو وہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کو بے مثل بے مثال۔ امام علی نقی علیہ السلام کو جب مدینے سے لے جایا گیا نا، تاریخ کے الفاظ ہیں امام علی نقی علیہ السلام بھی قبر رسول پر گریہ شروع کر دیا۔ رجب کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ 28 رجب کو ایک قافلہ بھی مدینہ سے چلا تھا، لیکن فرق صرف اتنا ہے دونوں میں، جب امام نقی علیہ السلام چلے تھے تو اکیلے تھے، مگر جب مولا حسین چلے تھے تو ساتھ زینب و کلثوم بھی تھے، اکیلے نہیں چلے تھے۔ عزیزان مظلوم کربلا، آج کے موضوع کے حوالے سے میرے برادر عزیز جو ہے وہ شہادت پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کیونکہ بی بی ثانیہ زہرا کا تذکرہ ہو رہا تھا، میں تو ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ بی بی کا احترام کیونکہ مقام ہی اتنا بلند ہے۔ معصوم فرماتے ہیں زین المحفوظہ باسم زینبہ، فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ کو زینت دی ہے اس میں زینب کے ساتھ۔ اتنا معیار ہے بی بی کا، بی بی کا مقام ہی کچھ اور ہے، عظمت بلند ہے بی بی کی۔ جو کلام کرے تو علی کا لہجہ یاد آ جائے۔ کہتے ہیں یہ بی بی اپنے بھائی کے ساتھ دین کو بچانے کے لیے چلی ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا، بی بی دیکھ رہی ہے کہ خیموں میں لاشیں آتے جا رہی ہیں۔ بی بی نے علی اکبر کا لاشا بھی دیکھا، بی بی نے انہوں محمد کے جنازے بھی دیکھے، بی بی نے علی اصغر کا قتل ہوتے بھی دیکھا، بی بی نے اپنے بھائی حسین کو ذبح ہوتے بھی دیکھا ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا، مقتل کے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ یہ خلی ملعون تھا۔ کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا نا، تو جب خیمے لوٹنے کے لیے سب لوگ روانہ ہو گئے تھے، کہتا ہے میں سب سے آخر میں پہنچا تھا، میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی موجود تھی، اس کے کانوں میں در تھے۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے اس معصوم بچی کے کانوں سے دروں کو کھینچا، کہتا ہے دروں کو اس طریقے سے کھینچا بچی کے کانوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، بس خون کا بہنا تھا۔ عجب منظر تھا، بچی نے فرات کی طرف رخ کر کے کہا چچا عباس تیری بھتیجی کے در اتارے گئے۔ عزیزان مظلوم جناب سیدہ، بس اتنا کہنا تھا۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا خیموں کو جلایا گیا ہے، تمام مستورات خیمے میں ہے، ایک خاتون ایسی ہے جس کے پاس کوئی مرد نہیں جاتا، جس کے پاس کوئی بھی آدمی نہیں جاتا، کوئی سپاہی نہیں جاتا۔ کہتے میں نے ہمت کر کے نیزہ اٹھایا، کہتے میں اس بی بی کے پاس گیا، مقتل کے الفاظ میں نے پڑھے، کہتا ہے میں نے اپنے نیزے کے ساتھ اس بی بی کے سر سے ردا کو اتارنا چاہا، لیکن بی بی اپنے سر سے ردا کو اتارنے نہیں دیتی تھی۔ کہتے جب میں نے دیکھا کہ اب ردا نہیں اترتی، میں نے کچھ پتھروں کو اٹھایا، کہتے میں نے بی بی کے سر پہ برسایا، سر پہ برسانا تھا، خون کا جاری ہونا تھا، آواز دے کے کہتی تھی اینا اینا اخی عباس، اور میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ عزیزان مظلوم کربلا، کہتے جب سفر شام جاری تھا نا،
نا, تو ایک مرتبہ بی بی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. امام سجاد آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں, اے پھپھی اماں بتائیے تو صحیح, آپ تو کبھی بیٹھ کر نماز نہ پڑھتی, آپ کیوں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بیٹا سجاد, ظالموں نے اتنے